آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹی باتیں کروں؟ ایسا کہہ دے کوئی ایسا جملہ نکل جائے گا پھر آپ کہیں گے یار یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. یہ ہمارے یہاں جو 4 دفعہ طلاق یافتہ خواتین ہیں طرح طرح کے وظائف بھی مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں. تو ہو گیا کام. تو یہ تو آپ بتائیں گے. بابے نہیں ہیں ڈھابے ہیں. دین و ایمان کہاں جا رہے ہیں لوگوں کے؟ تو یہ ٹھگ جو ہے یہ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ وہی تھے جو پہلے صدر میں بیٹھتے تھے. میں تو 15,000 روپے کا نسخہ بنا. 15,000 کا؟ اس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں ہاؤ؟ لیکن نسخہ تھوڑا سا مشکل ہے. کوئی تو میٹھی گولی. میٹھی گولیاں میرے پاس ہیں نہیں بھائی. صرف مشین لینے سے کیا کام بن جائے گا؟ کسی شخص نے کوئی چیز ایجاد کی ہو، بنائی ہو، وہ بغیر پریکٹیکل کے ہوئی ہو. اس وقت بری سچویشن ہے. خاص ایسی بات بتائیں کہ کس پر ان کو زندگی سے بھاگ گئے. تو کسی صاحب الرائے شخص سے رائے لے کر ایک بندہ اپنی زندگی میں شامل ایسا کر. اس وقت سوشل میڈیا پر ابھی آپ سرچ کریں تو آپ کو فوراً بزنس آئیڈیاز کے حوالے سے کچھ بھی لکھیں آپ، ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بس 5,000 روپے میں 5 لاکھ روپے کمائیں، ایک مشین لگائیں رات کروڑ پتی ہو جائے. ایسے عجیب و غریب قسم کی دعوے ہیں اور چیزیں ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑے خوش ہیں اس سے، اور ویڈیوز کی ریچ بھی بہت ہے. ملینس میں اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ پتے پوچھ رہے ہیں اور کمنٹس پڑھیں تو ان کے نمبر مان رہے ہیں. تو ایک طرف تو ہمیں بتایا جا رہا ہے ملک ترقی نہیں کر رہا، بزنس مین رو رہا ہے، دوسری طرف تو سر اتنی زبردست پازیٹیو پکچرز آ رہی ہے. بالکل ہے. اس میں 50,000 لگا کے 5 لاکھ کمائیں جو بات کر رہے ہیں، کتنی آسانی کر رہے ہیں سر. کارنامہ انجام دے رہے ہیں، مطلب اس ملک کو بحران سے نکال رہے ہیں. دیکھیں ویڈیو لگانے والا تو 5 لاکھ کما رہا ہے، وہ جو اس کو ریچ مل رہی ہے وہ یوٹیوب سے بھی کما رہا ہے، اور اس مشین بیچنے پہ بھی اس کا کمیشن ہے. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ہر مشین بلکہ نیچے نمبر بھی اپنے دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جتنی مشینیں بک ہوں گی اس نمبر کے تھرو ہوں گی. سر انہوں نے لوگو لگایا ہوا تھا، استغفر اللہ، لوگو بھی لگایا ہوا تھا ساتھ میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بہت خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. اس طرح اچھی پیکنگ میں تو ہر کوئی چیز بیچتا ہے، پیکنگ تو ہر کوئی اچھی کرتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تو کیا ایسی مشینیں ہیں؟ مشین ہے یا نہیں ہے، مگر صرف مشین لینے سے کیا مطلب کام بن جائے گا؟ آپ کیمرہ لے لیں اور آپ کو چلانا ہی نہ ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد تو وہ کیمرہ لے کے کسی کے سر پہ مار دیں گے آپ کہ یار میں کیوں لے لیا میں نے. مطلب کوئی بھی چیز لینے سے پہلے ماں قبل اور ماں بعد، اس سے پہلے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس کے بعد کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سکھاتے پہلے سیکھیں اور اس کے بعد خریدیں، وہ یہ نہیں سکھا رہے. وہ کہہ رہے ہیں بس یہ مشین لیں، رات کو لگائیں، صبح آپ ارننگ شروع کر دیں گے. اب وہ مشین لے کے کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں وہ بیچارے اس کو کچرے میں بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا لے لیا ہم نے. اس میں وہی بات ہے، میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی صاحب الرائے سے مشورہ لے لیں. تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا سر یہ مشین ہے تو ہم لینا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں. میں نے پہلے پوچھا کہ یہ کام آتا ہے آپ کو؟ کہنے نہیں. اچھا. میں نے کہا جی جو ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی، تو میں نے اس کو کال کی، بندے کو، مشین والے کو. اس سے میں نے 3 سے 4 سوال کیے تو پتہ چلا صاحب کو اس کے بارے میں خود بھی کچھ بھی نہیں پتا. اچھا. تو میں نے کہا آپ اس یقین سے بتا رہے ہیں کہ اتنا ملے گا تو آپ مجھے 3 سوالوں کے جواب تو دے دیں. نہیں دے سکا وہ، یعنی اس کو خود بھی نہیں پتا. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے گا پھر آپ کہیں گے یار یہ ایسا کہہ دے. یہ ہمارے یہاں جو 4 دفعہ طلاق یافتہ خواتین ہیں صبح گھر بسانے کے نسخے بتا رہی ہوتی ہیں. جس نے کبھی زندگی میں کاروبار نہیں کیا وہ کاروبار سکھا رہا ہے لوگوں کو. جو خود زندگی میں ناکام ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کر رہا ہے کھڑے ہو کے. عجیب و غریب نظام ہے. سیاستدان جو ہے ان کا اپنا حال ہے، وہ تو آپ کے سامنے 75 سالوں سے. یہی وہ چیزیں ہیں جو قوم سننا چاہ رہی ہے. بے وقوف زندہ ہیں، عقل مند بھوکا نہیں مرے گا. وہ یہی چورن بیچ کے انہوں نے یہ ٹائم گزار رہے ہیں. خود تو وہ کما رہے ہیں، قوم کو اسی پہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا. نوجوان کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ تو فراڈ ہے تو لڑنے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم کام ہی نہ کریں، آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم ترقی نہ کریں. ہم یہ نہیں کہتے آپ کام نہ کریں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کام کرنے سے پہلے اس کام کے متعلق پہلے سیکھیں. جب آپ سیکھیں گے اور پھر وہ کام کریں گے تو وہ کام آپ کو فائدہ دے گا اور آپ وہ ہمیشہ اس میں سے پھر اچھا کمائیں گے بھی. لیکن جب آپ نے سیکھا ہی نہیں، تب آپ لے کے مشین لے کر آ گئے، نہ آپ کو اس کا آگے پتہ ہے، نہ پیچھے پتہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں. اب آپ بیٹھے رہے. اب آپ جتنا پیسہ آپ کے پاس تھا وہ تو تجربے میں ضائع ہو گیا. تو کمائیں گے کب؟
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام نہ کریں, میں کہہ رہا ہوں پہلے کام کو سیکھیں. ٹھیک ہے. کوئی چیز بھی راتوں رات نہیں ہوتی. بس ایک بچہ بھی دنیا میں آتا ہے, اس کو بھی 9 مہینے لگتے ہیں. یہ دانہ خاک پر مل کر اولو گلزار ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی مشینوں کی بات کہ مشین جو ہے آپ اس کام کا تجربہ حاصل کریں, اسے سیکھیں اور کسی صاحب الرائے آدمی سے مشورہ لیں. اس کے بعد اس کو تو بابے بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپر لیول کی ٹیکنالوجی. یہ تو چلو پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی مشین موجود ہے اس کے ذریعے, کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بات ابھی نے کہا کہ جی میں ایک مقدس جگہ کا نام لیا اور وہاں گیا تھا, مجھے وہاں سے ایک وظیفہ ملا, بس آپ یہ لے لو اور جو کام چاہو ہو جائے گا. تو طرح طرح کے وظائف بھی مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں. تو ہو گیا کام. پھر یہ تو آپ بتائیں گے. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس آ رہے ہیں, اللہ معاف کرے کہ اب یوٹیوب پہ آ گئی یہ قوم کہ جن کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ ہر وظیفہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا. جو صحیح بابے تھے وہ بھی مطلب انہی لوگوں کو خواص چیز دیتے تھے, عام لوگوں کو عام چیز بتاتے تھے. میں آپ کو یہ ٹوک رہا ہوں یہیں سے, اس پہلے اس سوال کا جواب یوں کر لیں, یہ بتائیں کہ وظیفے جو بابے دیتے تھے پہلے یا آج بھی جو صاحب سے طریقت جو دیتے ہیں, وہ کیا دھن دولت کے لیے وظائف دی جاتے تھے ہمارے طریقت میں؟ مطلب بائی پروڈکٹ ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی آپ کی آسان کرے گا, آخرت بھی آسان ہوگی. تو مطلب وہ ہمارے بابے بیسکلی نا پرندہ پکڑنا سکھاتے تھے. واہ. وہ سائے کے پیچھے نہیں لگاتے تھے. وہ کہتے تھے تم سایہ چھوڑو, اگر سائے کے پیچھے رہو گے, دنیا کے پیچھے رہو گے, نہ سایہ ہاتھ آئے گا, تم ساری زندگی اسی پہ لگے رہو گے. تم پرندہ پکڑو, آخرت پرندہ ہے. پرندہ ہاتھ آ گیا, پرندہ ہاتھ آ گیا تو سایہ اس کے ساتھ خود بخود آ جائے گا. واہ. یعنی ہمارے جو حقیقی بابے تھے انہوں نے تو آپ کو وہ نسخے دیے کہ جس سے اطمینان قلب, سکون قلب, یہ سب حاصل ہوا تو بندہ یکسو ہو کر کوئی رزق حلال کے حوالے سے کوشش کرتا ہے تو وہ بھی مل جاتا ہے اسے. تو یہ جو بابے سوشل میڈیا پر بیٹھے بابے نہیں ہیں, ڈھابے ہیں, دکانیں ہیں نا, ڈھابا کہتے ہیں دکان کو, یہ دکانیں ہیں. اور یہ مطلب انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر نسخہ ہر بندے کے لیے نہیں. اگر ابھی کوئی پھونک مارے گا پروگرام دیکھ کے تو کام کر دے گا, اور ہاتھ بولا رکھا تھوڑا سا. اگر یہ پھونک مارنے سے ان کی پھونکوں میں یہ سب کچھ ہوتا تو پھر یہ خود اسی طرح. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے یہ بیٹھے ہوتے تھے روڈوں پہ, وہ جو بنگالی بابا, چفنا بابے, تو اب ان سب کو ہاتھ آ گیا سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, وہ ایک آدھ کتاب رکھ لیتے ہیں, اس میں سے پڑھ کے وظیفہ اب بولو. قوم تو آپ کو پتہ ہے نا راتوں رات چاہتی ہے. ہم نے جن بابوں سے سیکھا انہوں نے کسی نے بھی یہ والی طریقے ہمیں نہیں بتائے. انہوں نے کہا بس تم اللہ کو راضی کرو, تم ایمان رکھتے ہو کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, کہ ہر اچھی چیز اور ہر آزمائش اسی کی طرف سے, مالک کی طرف سے, تو کیوں گھبراتے ہو؟ اگر خزاں آئی ہے, پتے جھڑ رہے ہیں تو باہر بھی آئے گی. بھائی ابھی سردی کا موسم ہے, آپ نے جیکٹ پہنا ہوا ہے, میں نے جیکٹ پہنا ہوا ہے, تو گرمی آئے گی تو کیا ہم یہ پہن کے بیٹھے ہوں؟ بالکل نہیں. تو ایک نظام ہے, سردی آئے گی تو گرمی بھی آئے گی, خزاں آئی ہے تو باہر بھی آئی. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے ہے, تو کیا میرے حضور نے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے؟ میرے آقا کریم نے ہجرت نہیں فرمائی؟ میرے حضور نے پتھر نہیں کھائے؟ ان کے حضور کے جو صحابہ تھے کیا انہوں نے یہ ساری صحبتیں برداشت نہیں کی؟ حضرت مصعب بن عمیر وہ شہزادے تھے عرب کے, نہ ان جیسی زلفیں کسی کی تھیں, نہ ان جیسی خوشبو کوئی استعمال کرتا تھا, نہ ان جیسی ڈریسنگ کوئی کرتا تھا مکے میں. اور جب جنگ احد میں آپ کا وصال ہوا تو اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ کفن دیا جائے. سر کی طرف چادر کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں کی طرف چادر کرتے تھے تو سر برہنہ ہوتا. صحابہ کرام کے ان کاموں کے لیے آئے تھے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ انہوں نے آ کے کیوں نہیں وظیفے مانگے اس طریقے کے؟ جی سوال ہے میرا یہ. اصل میں دین کی تشریح ہی ہمارے یہاں جو ہے نا, ہم وہی کہنا من حیث القوم, ہم چاہتے ہیں راتوں رات, اور اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ایک بچی کو لے کر آئے ایک والدین ہمارے پاس,
تو اس نے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایک تھمبنیل دیکھا ہوگا کسی کا اور کوئی وظیفہ کر لیا کہ یہ چیز مل جائے گی. جب 41 دن اس نے عمل کیا نہیں ہوا تو پھر وہ کسی ہندو ویب سائٹ پہ چلی گئی, ویب چینل پہ. وہاں سے اس نے کچھ چیزیں کرنا شروع کی تو وہ پھر بھی نہیں ہوا. تو اس نے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی اب یہ عمل تمہیں مندر میں جا کے کرنا پڑے گا. مندر میں جاؤ گی تو ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ دین و ایمان کہاں جا رہے ہیں لوگوں کے. بڑی خطرناک سچویشن ہے, الارمنگ ہے. تو یہ جو بیٹھ کے اس پر مطلب اس طرح کے تھمبنیل لگا کے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں, کیا ہر دوائی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے؟ قسمیں کھا رہے ہو, چیزیں کر رہے ہو, چھپر پر, اور نہیں ہو رہا تو اس کا تو ایمان گیا بندے کا جس کو آپ یہ دکھا رہے ہو. سب مرض کے علاج کے لیے اس کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہے, بہت ضروری. تو اس وقت سوشل میڈیا پر مشینری کے نام پر, بزنس کے آئیڈیاز کے نام پر, بابوں کے نام پر اور سیکھنے کے نام پر بھی, جیسے آپ نے کہا سیکھنا چاہیے, تو کورسز کے نام پر بھی بہت اسکیمنگ فراڈ وغیرہ چل رہے ہیں. 2-3 مہینے کورس اور وہ آن لائن کورسز کے اس پہ پیسے ٹھگے جا رہے ہیں. تو یہ ٹھگ جو ہے اتنی بھرمار, ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم جندے سے لگی ہوئی ہے. یہ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ وہی تھے جو پہلے صدر میں بیٹھتے تھے. آپ کراچی میں صدر پہ کبھی گئے؟ وہ کرکٹ وغیرہ لے کے مجمل شیر کی کھال ہے, ہاں چربی شیر کی, ریچھ کی, وہ چیز کا تیل ہے, وہی ہے بیچتے تھے. اور کیا چرب زبانی تھی ان کی, مطلب 10 منٹ میں مجمع کو وہ اپنی چیزیں بیچ دیتے تھے. کبھی جو ہے وہ بسوں میں چڑھ کے وہ منجن بیچ رہے ہوتے تھے, اور وہ مطلب چلتی گاڑی میں ہی اپنا سودا بیچ کے نکل جاتے تھے. وہی لوگ تو اب سارے سوشل میڈیا پہ آ گئے. وہ میں یاد ہے ایک منجن والا اور خالی پاؤڈرز, اور وہ جناب ان کی صلاحیت تو دیکھیں کیا ہوتی تھی بیچنے. میں ایک دن صدر میں گیا تو گاڑی روکی, پارکنگ میں بندہ کھڑا ہوا ہے. کہنے لگا صاحب آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں. کہہ رہے یہ سامنے حکیم صاحب ہیں تو آپ, ارے میں نے کہا بھیا میں معافی دیتا ہوں, مجھے جانے دو. تو وہ میرے ایک دوست ہیں اور وہ کہنے لگے ان سے, جب ہم بعد میں ہم بیٹھے ساتھ آ رہے تو وہ کہنے لگے یار ایک دن میں اترا تو میرا پیٹ نکلا ہوا تھا, تو مجھے یہی شخص کہہ رہا تھا کہ سامنے حکیم ہے, تو مجھے لے گیا. کہہ رہا میں اب دوسرے ساتھی کو کھڑا کر کے وہ مجھے لے گیا اور حکیم صاحب سے کہا کہ ان کو 15 دن کا نسخہ دے دیں. حکیم صاحب نے انہیں کھڑا کہہ رہے دیکھو میرا کوئی نہیں, بس مسلمان کے فائدے کے لیے. تو 15,000 روپے کا نسخہ بنا, 15,000 کا 15 دن کی دوائی دی. میں نے کہا پیٹ ختم ہو گیا. کہہ رہا یار کچھ بھی نہیں ہوا. چاڑی لگ گئی, 2-3 ہزار اس کو مل گئے, 10-12,000 کما لیے. یہ آئے وہیں سے ہیں سارے. اب ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم مل گیا. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ اس وقت تو ان کے ساتھ کراؤڈ ہوتا تھا 10-20-30 لوگوں کا. ایک بس کے اندر کتنے لوگ ہوں گے ایک مجمع میں, لیکن ابھی تو یہ بارڈر لیس ہو گئے. تو کیا یہ سچویشن بہت خطرناک نہیں ہے؟ اس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں, ہاؤ, لیکن نسخہ تھوڑا سا مشکل ہے. بچ سکتے ہیں. مشکل تو ہم آسان نسخہ بتائیں. میٹھی گولیاں میرے پاس ہیں نہیں بھائی. کوئی تو میٹھی گولی, لیکن جب بھی آدمی مرتا ہے نا 2-3 وجوہات ہیں, نہیں نقصان کرتا ہے اس کی 2-3 مین وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ رائے نہیں لیتے ہم کسی سے. یہ جتنے ڈبل شاہ گھوم رہے ہیں, یہ جتنے مطلب وہ پیسہ ڈبل کرنے والے ہیں, جب بندہ پیسہ لگا رہا ہوتا ہے کسی سے مشورہ اس وقت نہیں کرتا. جب پھنس جاتا ہے بعد میں بتاتا ہے کہ میں لوٹ گیا. اس وقت تو وہ کہتا ہے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے, میں راتوں رات امیر ہو جاؤں. یہ راتوں رات والا جو معاملہ ہے نا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ انسان جو ڈوبتا ہے وہ 2-3 وجوہات. ایک تو یہ کہ لالچ ہے, لالچ مین چیز ہے, لالچ, اور دوسری چیز ہے جلد بازی. مشورہ نہ کرنا ایک چیز, دوسری چیز ہو گئی لالچ, تیسری چیز ہو گئی جلد بازی. یہ 2 مین چیزیں ہیں, لالچ اور جلد بازی. اگر لائف سے ان کو نکالتے ہیں, تھوڑا سوچیں, غور کریں کہ یار یہ جو بندہ بات کر رہا ہے کیا ایسا پاسبل ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر اتنی محنت کیوں کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا ہمارے بزرگوں نے محنت نہیں کی؟ جتنے اکابر ہیں کیا ان سے زیادہ یہ پاورفل عامل ہیں؟ کسی نے یہ کیا عمل؟ اور سر یہ میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, بابے ہیں, خواجہ اجمیر ہیں, دادا صاحب ہیں, انہوں نے بھی تو دیے ہوں گے کوئی نہ کوئی نسخے ایسے لوگ راتوں رات جنہوں نے نسخے دیے نا. حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنے پاس جب بابا فرید کو رکھا تو ریاضت, روزے,
مطلب وہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہوئے تھے. اتنی ریاضت کروائی, اتنا اپنے پاس رکھ کے ان کی نفس کشی کی, ان کو سکھایا, تربیت دی, اس کے بعد ان کو منصب پہ بٹھایا. راتوں رات تو کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. پھر وہاں سے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں اور جا کے اجودن, یہ جو پاک پتن ہے, یہاں پہ جا کے بیٹھے. حضور غریب نواز نے جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو جو ہے تربیت دے کر وہ بھیجا کہ آپ جائیں دہلی میں بیٹھیں. بابا فرید علیہ رحمہ نے اپنے پاس حضرت نظام الدین اولیاء کو رکھا, صابر پاک علیہ رحمہ کو رکھا, تربیت دی, پھر اس کے بعد بھیجا. راتوں رات تو کچھ بھی نہیں ہوا. اگر کہیں راتوں رات ہوا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. میں نے سنا ہے بابا صاحب جو ہے وہ چشت سے اڑن قالین پہ بیٹھ کر اجمیر شریف آ گئے تھے. یہی تو مطلب باتیں ہیں نا کہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ جو ہے وہ عطائے رسول ہیں, اور مدینہ شریف سے انہوں نے سفر کیا اس دور میں, جو مطلب پیدل سفر ہے, جو اونٹوں پر ہے, جو جس طرح لاہور پہ رہے, 40 دن یہاں قیام کیا انہوں نے, چلہ یہاں ایک کاٹا انہوں نے داتا علی حجویری کے دربار پہ. اس کے بعد وہ پہنچے وہاں پرتھوی راج کی حکومت ہے, انا ساگر کے بڑی سخت یعنی مشقت, انا ساگر کے کنارے ایک کٹیا بنا کر بیٹھے اور اپنے وقت کے اتنے بڑے جابر کے سامنے مقابلہ کیا, چیزیں کی. کیا راتوں رات ہو گیا سارا کچھ؟ پریکٹیکل جدوجہد. پریکٹیکل ہے نا. پریکٹیکل کے علاوہ کوئی چیز دکھا دیں آپ مجھے. کسی شخص نے کوئی چیز ایجاد کی ہو, بنائی ہو, وہ بغیر پریکٹیکل کے ہوئی ہو. ٹائم ہمارا مختصر اختتام کی طرف جا رہا ہے. آخری بات حالانکہ آپ کر چکے ہیں, لیکن میں ایک مرتبہ اور چاہوں گا کہ آخری بات کوئی کلیدی نسخہ ایک جامع طور پر لوگوں کو بتا دیں کہ ان اسکیم فراڈ لوگوں سے, ان ٹھگوں سے, سوشل میڈیا کے ٹھگوں سے کس طرح سے وہ بچیں, کس طرح سے ان کی جمع پوری لٹنے سے بچ جائے. بچے جو ہیں وہ گھروں سے لڑ رہے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر. جناب ایسے واقعات میرے نوٹس میں آئے ہیں کہ وہ ایک کی والدہ نے اپنا زیور بیچ کر اپنے بیٹے کو دیا, اس نے فلانا کوئی پین کی مشین کا اور اس نے ویڈیو دیکھی اور وہ سارے اس کے پیسے کوئی 12-13 لاکھ روپے کو ڈبو گئے. بیوہ ماں تھی وہ, اب وہ رو پیٹ رہی تھی. تو یہ بہت اس وقت بری سچویشن ہے. تو کوئی خاص ایسی بات بتائیں کہ کس پر کہ جامع یہ ڈاٹس ہیں, ان کو زندگی سے بھاگ لیں. کہ میں اس میں 2-3 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو میں پھر عرض کروں گا کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں شامل ایسا کر لیں جو تجربہ کار بھی ہو, جو سمجھدار بھی ہو اور صاحب الرائے ہو. اس کو اپنا مینٹور بنا لیں, اس سے مشورہ لیں. کوئی بھی معاملہ ہے, ظاہر انسان ہے, مطلب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی حاصل کرے. دنیا خرید رہی ہے تو وہ کیوں نہ خریدے. تو کسی صاحب الرائے شخص سے رائے لے کر پھر اس کے بعد, یہ سنت بھی ہے. دوسرا, جلد بازی نہ کریں, لالچ نہ کریں, تحمل سے کام کریں. کوئی ایک چیز سیکھیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, وہ ایک چیز ہی آپ کو کامیاب کر دے گی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. سیدھا سی بات ہے کہ سب سے پہلی بات جو ساری گفتگو کا خلاصہ جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ تجربہ ہے. کوئی بھی ایسا کام آپ نہ کریں جو آپ کو نہ آتا ہو. اگر نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو سیکھیں, اور کوئی نئی معلومات ملتی ہے, آپ کو کوئی پروپوزل آتا ہے تو اس حوالے سے کسی صاحب الرائے شخص سے مشورہ ضرور کریں. اپنی زندگی میں صاحب الرائے لوگوں کو ایڈ کریں, زندگی میں اچھے لوگوں کو کمائیں. اور دوسری جو حضرت نے بڑی اہم بات بتائی ہے وہ ہے لالچ. لالچ کو زندگی میں مت قریب آنے دیں, اور جلد بازی سے, لالچ اور جلد بازی ان 2 چیزوں کا گٹھ جوڑ ہے جو آپ کو ہر جگہ نقصان پہنچائے گا. آپ کو بے موت آپ مارے جائیں گے. اللہ حافظ.